الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. صدق الله مولانا العظيم. معزز و مکرم سامعین کرام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کے خطبہ میں تقریباً ہر جمعہ میں ہر خطیب اس آیت شریفہ کی تلاوت کرتے ہیں. یہ ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اس میں اللہ تعالیٰ 3 باتوں کا حکم دیے اور دوسرا ٹکڑا ہے جس میں 3 باتوں سے اللہ نے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم کو 3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں: بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، انصاف قائم کرنے کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کا. عدل کہتے ہیں ہر حق والے کو اس کا حق دینا. اگر کسی کے حق کو کوئی چھینے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے. حق والے کو حق دے دلائے تو اس کو عدل کہا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالی ہمارے خالق اور مالک ہیں، ہم کو پیدا کیے ہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں. ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی بھی لائق نہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ عدل کے خلاف بات ہے، یہ ظلم ہے. اور اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ عدل ہے کہ جس کا حق تھا اس کو حق دے دیا گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں ہر دن پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب اگر ہمارا سر اللہ کے علاوہ کہیں اور جھکے تو یہ عدل نہیں، یہ ظلم ہے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا حق دینا یہ عدل ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ہم نبی ماننے لگے، بہت سارے جھوٹے نبی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ ظلم ہے. حق والے کا حق چھین کر ہم دوسرے کو وہ چیز دے رہے ہیں. اسی طرح ہمارے آپس کے معاملات میں ایک آدمی حقدار ہے لیکن ہم اس حقدار کو حق نہیں دے رہے ہیں، رشوت لے کر دوسرے کو حق دے رہے ہیں. ایک سرکاری مدرسے میں پوسٹ خالی ہے، اس پوسٹ کا ایک لائق فائق لڑکا گاؤں میں موجود ہے، لیکن دوسری جگہ کے لڑکے پورے 10 لاکھ روپے لے کر اس کو ہم نے دے دیا وہ پوسٹ،
یہ ظلم ہے، حق والے کو حق دینا یہ عدل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا، اور حدیث میں ہے کہ اپنے نفس کے اوپر بھی عدل قائم کرنا ہو تو بھی عدل کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا آدمی کو اگر ہم ووٹ دیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ مثلا منبر میں میرا بھائی بھی کھڑا ہو گیا، گاؤں کا ایک اور لڑکا کھڑا ہو گیا، ہم جانتے ہیں کہ وہ لڑکا کام کا لڑکا ہے، میرا بھائی نکما ہے، تو اس کا حق ہے، ہم نے اپنے بھائی کو ووٹ دے دیا تو یہ ظلم ہے۔ عدل یہ ہے کہ چاہے میرا بھائی ہو، ہم چاہے ان کے ساتھ خیر خائی کریں، صلہ رحمی کریں، 5000 روپے دے دیں، مگر ووٹ ان کو دینا ہے جو حق والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم کر رہے ہیں۔ اگر آدمی عدل پر قائم ہوتا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ راستے کھولتے ہیں جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رات بہت ہو گئی، بس ایک واقعہ سنا کر میں آگے چلوں گا۔ ہمارے ہندوستان میں کاندھلا کے قریب ایک گاؤں ہے، وہ گاؤں پورا کا پورا پہلے غیر مسلم تھا، ابھی پورا گاؤں مسلمان۔ اس گاؤں میں ایک زمین تھی، ایک غیر مسلم تھی، اور اس پر ایک مسلمان نے قبضہ کر لیا۔ انگریز کی حکومت تھی، چنانچہ دونوں میں جھگڑا چلا، جیسا کہ آج کل ہوتے رہتا ہے اس طرح۔ چنانچہ دونوں کا اختلاف اتنا آگے بڑھا کہ مسلمان نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر میں مقدمات جیت جاؤں گا تو یہ زمین جو ہے مسجد کے لیے وقف کر دوں گا، اور غیر مسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر میں جیت جاؤں گا تو مندر کے لیے دے دوں گا۔ اب گویا کہ مسئلہ کا دو آدمی کا، لیکن اب دو قوم کا مسئلہ آ گیا، ہندو مسلم کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ خیر، انگریز عدالت میں جج کے سامنے مقدمہ چلا۔ جج نے دونوں پارٹی سے یہ کہا کہ تمہارے گاؤں میں، تمہارے علاقے میں کسی کو تم مصلح بنا کر صلح مصالحت کر لو، کسی پر اتفاق کر لو، کسی پنچ پر اتفاق کر لو کہ یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم منظور کر لیں گے۔ تو غیر مسلم لوگوں نے کہا ہاں، اگر بابا نے جو ہے منظور کر لیا تو ہم بابا کے فیصلے کو مانیں گے۔ اس وقت ایک بزرگ تھے ہمارے حضرت مولانا مظفر صاحب نور اللہ مرقدہ، اس کو غیر مسلم لوگ بابا کہتے تھے، اور مسلمان ایسے نہیں مانتے کہ مسلمانوں کے پیر کو فیصل بنانے کے لیے غیر مسلم تیار، تو مسلمانوں کو بھی ماننا تھا۔ اب مسئلہ آ گیا کہ ٹھیک ہے، مولانا مظفر صاحب جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ منظور کیا جائے گا۔ دونوں فریق کا جو ہے پورا معاملہ طے ہو گیا، دستخط وغیرہ لے لیے گئے، اور جج نے اعلان کر دیا کہ فلاں دن اس کا فیصلہ ہوگا، اور ان دونوں کا اتفاق ہے کہ بابا کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب مانیں گے۔ چنانچہ اس تاریخ میں ہندو مسلم سب جمع ہو گئے، پورا کوٹ کا میدان بھر گیا کہ آج بابا سے کا فیصلہ ہوگا، کتنے دن سے جھگڑا چل رہا ہے، دیکھنا آج کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور فیصلہ ہونے کے بعد سب لوگ مانتے بھی ہیں کہ نہیں، جس طرح کے پہلے سب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم مانیں گے۔ خیر، اس کے بعد جج نے حضرت سے معلوم کیا کہ آپ کے فیصلے کو دونوں فریق ماننے کے لیے تیار ہے، آپ صحیح بتائیے، آپ اس گاؤں کے آدمی ہیں، پرانے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ زمین کس کی۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین اس غیر مسلم کی ہے، مسلمان کی نہیں۔ تو انگریز جج نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر زمین ان کی ہو جائے گی تو وہ اس پر مندر بنائے گا، اور مسلمان کا اعلان ہے کہ مسجد بنائے گا۔ تو کیا آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس زمین پر مندر بنے؟ حضرت نے فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ اس زمین کا مالک وہ غیر مسلم ہے،
اب وہ اپنی زمین پر مندر بنائے کچھ بنائے وہ ان کا معاملہ۔ چنانچہ جو ہے حضرت نے فیصلہ کر لیا، سب لوگ پہلے سے وعدہ کر چکے تھے، غیر مسلم کے حق میں فیصلہ ہوا، مسلمان بھی ماننا پڑا، ان کو پہلے سے وعدہ کر چکے تھے۔ اس وقت اس انگریز جج نے کہا کہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، کہ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ یہ قریب کا واقعہ، پہلے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اللہ کا یہ حکم ہر جمعہ کو ہم کو سنایا جاتا ہے کہ عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ آج اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آ گئی، آج ہم لوگ ناچتے ہیں حکومت قیادت، ایک تو مدرسہ سرکاری ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اس کا کیا گت ہم بناتے ہیں۔ ایسی قوم جو ہے چلائے اور نعرے تکبیر بلند کرے اور حکومت کی بات کرے، ان کے منہ پر تھوک نہ جائے۔ تو ہم کو ہر جگہ عدل قائم کرنا چاہیے، اللہ یہ حکم کر رہے ہیں۔ اللہ کا دوسرا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کرنے کا حکم کر رہے ہیں۔ عدل تو یہ ہے کہ ہم دو بھائی ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کی زمین میں آدھے کا وہ مالک، آدھے کا میں مالک، آدھا میں خود لیا، آدھا میں ان کو دے دیا، تو یہ ہے عدل۔ احسان یہ ہے کہ میں بڑا بھائی ہوں، میری شادی بیاہ ہو چکی ہے، میرا چھوٹا بھائی ابھی شادی بیاہ باقی ہے، میں نے جو ہے زمین کم لے لی، بڑے چھوٹے بھائی کو زیادہ دے دی، یہ احسان ہوا ان کا۔ میں نے کم دام کی زمین لے لی، چھوٹے بھائی کو زیادہ دام کی زمین دے دیا، یہ ان پر احسان ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں عدل قائم کرو اور ساتھ ساتھ احسان کا تمہارا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ادھر پنجاب اور اس زمانے میں ملک ایک ہی تھا، اور اس سے آگے کا واقعہ ہے، وہاں کا ایک آدمی پڑھا لکھا آدمی تھا، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے بہت پریشان حال تھا۔ روزگار تلاش کرنے کے لیے وہ دلی کے لیے روانہ ہوا کہ دلی شہر میں جا کر کماؤں گا، جیسا کہ ہمارے یہاں کے بچے جاتے ہیں بیچارے کمانے کے لیے، وہ بھی کمانے کے لیے نکلا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت ٹرین بس کا نظام نہیں تھا، تانگا، بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی لوگ کرایہ پر لے جاتے تھے۔ وہ غریب آدمی تھا، وہ پیدل نکل گیا۔ چنانچہ چلتے 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 ایک گاؤں میں رات ہو گئی، تو اس گاؤں کے باہر ایک جھوپڑی تھی، اس جھوپڑی میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ تو وہ دیکھا کہ ایک بڑھیا جھوپڑی سے باہر بیٹھی ہے، وہ پہنچ گیا، سلام کیا، اماں آج میں آپ کے جھوپڑی کے باہر برآمدہ میں، ہم لوگ اسرا جو کہتے ہیں اسرا میں رہنا چاہتا ہوں، اور میں مسافر آدمی ہوں، دلی جانا ہے، رات ہو گئی ہے، رات میں کہاں جاؤں، تو آپ اجازت دیجیے آپ کے گھر کے باہر میں سو جاؤں۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا خوشی سے میرے گھر میں رہو، آرام سے رہو، مگر کھانے پینے کا انتظام خود کرنا پڑے گا۔ میرے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، میں خود 2 دن سے بھوکی ہوں، اسی لیے تم کو کھلا نہیں سکتی ہوں، کھانے کا انتظام اپنا کرو، رہنے کی اجازت۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اماں میں بھی 2 دن سے بھوکا ہوں، میرے پاس بھی کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے، بہت غریب آدمی ہوں، میں راستے میں جنگل میں پھل فروٹ، جنگل کے جو پھل ہوتے ہیں جو ہے بون بیل وغیرہ، یہ سب کھا پی کے جو ہے چل رہا ہوں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے پانی پی کے دونوں ہی سو لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا تھیلا جو ہے رکھا برآمدہ میں اور بستر استر جو بچھانے لگا، تو وہ بڑھیا اندر گئی، اور کچھ دیر کے بعد اندر سے آئی اور اس زمانے کے اعتبار سے 5 روپیہ لا کر ان کو دی، اور بولی بیٹا یہ 5 آنا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے گویا کہ 500 روپیہ، تو یہ 5 آنا لے جاؤ اور بازار سے کچھ چاول دال خرید کر لاؤ، کھانا پکاؤں گی، میں بھی کھاؤں گی تم بھی کھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا اماں آپ تو ابھی بولی تھی کہ میرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں، میں بھوکی ہوں، پھر یہ پیسے آپ کہاں سے نکالیں؟ تو کہنے لگی بیٹا یہ پیسے میں کفن کے لیے رکھی تھی،
میں 3 دن 4 دن بھوکی رہ جاتی ہوں اور یہ پیسے خرچ نہیں کرتی تاکہ میرے مرنے کے بعد کفن خریدنے کے چندہ نہ کرنا پڑے۔ تو کفن کا پیسہ تھا، مگر میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میرے گھر میں ایک مسافر مہمان جو ہے بھوکا سوئے، اس لیے میں یہ پیسے کفن والا نکال کے لائی ہوں۔ بیٹا تم کچھ خرید کر لاؤ، تمہاری مہمان نوازی کروں گی، میرے کفن کا اللہ کو انتظام کریں گے۔ چنانچہ وہ آدمی گیا، دال چاول آٹا خرید کے لایا، وہ بڑھیا پکائی، چنانچہ مہمان کو بھی کھلائی، خود بھی کھائی، دونوں آرام سے سوئے۔ صبح ہوئی، وہ مہمان جانے لگا، بڑھیا بولی بیٹا بیٹھو، رات کا جو کھانا ہے گرم کر کے دیتی ہوں، کھاؤ کے پھر جاؤ۔ کھلا پلا کے ناشتہ پھر جو ہے وہ روانہ کیا۔ وہ چلا گیا دلی۔ دلی میں جا کر پڑھا لکھا آدمی تھا، ان کو اچھا جاب اور نوکری مل گئی اور وہ ترقی کرتے کرتے کمانڈر اور سپہ سالار بن گئے۔ خیر بڑی تنخواہ ان کو ملنے لگی، کچھ دنوں میں بہت پیسے جمع ہو گئے۔ پھر ان کے گھر سے ٹیلی گرام آیا، لیٹر آیا کہ بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، آپ جلدی گھر آئیے۔ اس وقت تک وہ بہت بڑے مالدار بن چکے تھے، چنانچہ انہوں نے بہت عمدہ گھوڑا خریدا۔ پہلے نوٹ نہیں چلتے تھے، سکے چلتے تھے پیسوں کے، اور لوگوں کے کمر میں بٹوا ہوتا تھا، لوگ بٹوا میں پیسہ رکھتے تھے، تو وہ بھی بٹوا میں جو ہے پیسہ بھر کے کمر میں باندھ لیے، گھوڑا پر سوار ہو کر نکل گئے۔ چلتے چلتے جب اس گاؤں کے قریب سے گزرنے لگے تو ان کو خیال آیا، یاد آیا کہ میں ایک زمانے میں یہاں سے گزرا تھا، ایک بیچاری بوڑھی عورت کفن کے پیسے سے میری مہمان نوازی کی تھی، اس لیے میں ان کو کچھ جو ہے مدد کر کے آگے جاؤں گا، کچھ ان کو دیکھ سن کر جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنا گھوڑا گھمایا گاؤں کی طرف۔ اس جھوپڑی کے سامنے جب پہنچا، کچھ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ جھوپڑی میں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، ان سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا جان کنی کی حالت چل رہی ہے، آخری حالت ہے، جلدی جاؤ۔ چنانچہ جیسی ہی وہ اندر گھسا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ بڑھیا کا انتقال ہو گیا، وہ لاوارث بڑھیا تھی۔ اب لوگ جمع ہوئے گاؤں کے کہ بھائی ان کے لیے چندہ وندہ کرو، کفن دفن بانس بتی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو یہ سپہ سالار یہ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا بھائیو سنو، ان کی امانت میرے پاس جمع ہے، کسی کو ایک پیسہ چندہ نہیں کرنا ہے، جتنا خرچہ ہوگا ان کے کفن دفن میں سب میں کروں گا۔ آپ لوگ مقامی لوگ ہیں، میرے ساتھ چلیے دکان میں کفن خریدنے، قبر کھودنے والے کو بلائیے، بانس خریدیے، جو ہے پوری تیاری کیجیے، مگر رقم اور پیسہ میں پورا دوں گا۔ چنانچہ لوگ ساتھ میں گئے، کفن خریدے، پورا انتظام انہوں نے جو ہے ان کے پیسے سے کیا گیا۔ شام ہو گئی، اس کے بعد جو ہے جنازہ کی نماز ہوئی، قبرستان میں پہنچے، کوئی اس بڑھیا کی اولاد نہیں تھی، یہ خود کھڑا ہو کر بیٹا بن کر سب کام کیا تھا۔ چنانچہ وہ خود قبر میں اترا اور قبر میں اتر کے ٹھیک ٹھاک کیا، اسی میں ان کو جو بٹوا تھا وہ بٹوا ایک کنارے میں رکھ دیا، سوچا کہ قبر پر مٹی کو ٹھیک ٹھاک پلٹ کر کے بعد میں بٹوا لے لوں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں قبر میں اتارنے کے وقت بہت مرتبہ جلدی بازی میں جلدی اٹھو جلدی اٹھو جلدی رکھو، اس طرح کی بات ہوئی اور میت کو قبر میں رکھ دیا گیا، اور اسی میت اور کفن کے اندر وہ بٹوا دب گیا۔ ان کے خیال میں ذہن میں ہوا رہا نہیں، وہ باہر نکل گیا، میت دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی تھی، اس گاؤں کے جو چودھری صاحب مکھیا جی تھے، بڑے آدمی تھے، انہوں نے ان سے کہا اتنی رات میں کہاں جائیں گے، ہمارے بیٹھک میں آپ رات رہ لیجیے، کھانا وانا کھلا کر ان کو اپنے بیٹھک میں انہوں نے سلا دیا۔ اب وہ بیچارہ بیٹھک میں سو گیا، جب سونے گیا تب ان کو بٹوا یاد آیا۔ سونے کے وقت لوگ پیسے وغیرہ جو ہے تکیا وغیرہ کے نیچے بڑھیا سے رکھتے ہیں، تو وہ بھی بٹوا کو ٹھیک ٹھاک سے رکھنے کے لیے تلاش کیا، تو ان کو ذہن میں آیا کہ ہائے اللہ، میں تو بٹوا قبر میں رکھا تھا، وہیں چھوڑ گیا۔
ہمت والا آدمی تھا، سوچا کہ ابھی بتاؤں گا، رات کا وقت ہے، صبح ہوتے ہوتے کون چور نکال کے جو ہے لے کے چلا جائے گا، اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ جب سناٹا ہو گیا، سب لوگ سو گئے، تو اس زمانے میں باہر ہی کودال، ہال وغیرہ سب رکھے ہوئے ہوتے تھے، کودال اٹھایا، قبرستان پہنچ گیا، قبر کھودا، اور کھود کر جب قبر میں گھسا تو دیکھا کہ کفن پڑا ہوا ہے اور لاش غائب ہے۔ وہ زمانہ کفن چور کا تھا، لاش پڑی رہتی تھی، کفن لوگ چوری کر کے لے جاتے، کڈنی چوری کا زمانہ نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کفن پڑا ہوا ہے، لاش نہیں ہے، ان کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے گیدڑ، شیال کوئی لاش کو کھینچ کے ادھر ادھر کہیں لے گیا ہو۔ دیکھا قبر میں ایک سوراخ ہے، تو اس میں جو ہے سر گھسا کر دیکھنا چاہا، تو اچانک ان کو ایسا لگا کہ میں ایک دوسری دنیا میں پہنچ گیا، اور دیکھا کہ چاروں طرف سے ہرے بھرے باغیچے ہیں، نہریں جاری ہیں، شاندار ماحول ہے، خوشبودار ہوائیں ہیں، اور دور میں ایک اسی طرح کا شاندار اسٹیج سجا ہوا ہے، اور اس پر سونے چاندی کی کرسی رکھی ہوئی ہے، اور اس پر ایک خوبصورت بہت حسینہ جمیلہ لڑکی بیٹھی ہوئی۔ جب یہ منظر اس نے دیکھا تو بہت ڈر لگا کہ لگتا ہے جنات کے گاؤں میں آ گیا۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دو پہلوان آ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ ملکہ تم کو بلا رہی ہے، جو اسٹیج پر رانی بیٹھی ہے وہ بلا رہی ہے، اور پکڑ کے لے کے گیا۔ نیچے کھڑا ہوا تو وہ رانی، وہ ملکہ، وہ لڑکی کہنے لگی بیٹا مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نا آپ کو تو نہیں پہچانتے، کہا غور سے دیکھو، کہا نا نہیں پہچانتے، کہا میں وہی بڑھیا ہوں جن کو تم کل دفن کیے تھے۔ تب اس نے غور کیا کہ اماں آپ تو جوان ہو گئی ہیں بالکل، کہا ہاں اللہ نے سب نعمتوں سے نوازا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بڑھیا سے یہ فرمایا تھا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، بڑھیا جوان ہو کر جنت میں جائے گی، بڑھیا ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی۔ دفن کیے تھے بڑھیا کو، لیکن اب وہ بالکل دوشیزہ کنواری جوان ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے پہچان لیا۔ پھر اس بڑھیا نے کہا بیٹا یہ تمہارا بٹوا ہے پیسے کا، لو، اور ان کو یہ لوگ نکال دیتے، جلدی چلے جاؤ۔ کہا اماں کچھ دیر رہنے تو دیجیے، یہ سب اتنی نعمتیں آپ کو کیوں ملی، کیسے ملی؟ وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا تمہاری برکت سے، تمہارے اوپر جو 5 روپیہ میں خرچ کی تھی، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے پر تم احسان کیے تو میں تو سب سے ذرا بڑا احسان کرنے والا ہوں، اسی احسان کی برکت سے میری زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اصل نعمتیں تو قیامت کے بعد ملے گی، اصل جنت تو قیامت کے بعد ملے گی، قیامت تک کے لیے چھوٹی جنت ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کا ایک چھوٹا باغیچہ ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ اماں کچھ دیر یہاں رہنے دیجیے، یہاں تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، بہترین باغات ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، نہریں جاری ہیں، تھوڑا گھوم پھر کر دیکھ تو لوں۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا جلدی جاؤ، یہاں کی گھڑیاں دنیا کی صدیاں، یہاں 2-4 گھڑی گزری ہے مگر دنیا میں کئی سو سال گزر چکا ہے۔ اور انہی 2 پہلوان سے وہ بولی کہ ان کو لے آ کر باہر چھوڑ دو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے وہیں لا کر جیسی باہر کیا تو دیکھا کہ رات کا وقت تھا، باہر آیا تو دن کا وقت ہے، اور باہر آتے ہی اس دنیا میں آتے ہی ان کو ہر چیز سے بدبو آنے لگی۔ دیکھا دور میں ایک گاؤں ہے، گاؤں میں گیا، جا کر بتایا کہ کل ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، میں قبر میں گیا تھا اپنا بٹوا لینے، لوگوں نے کہا ارے یہاں تو کوئی بڑھیا اور کوئی آدمی اس سال میں انتقال ہی نہیں کیا، یہ کیسی بہکی باتیں تم بول رہے؟ کوئی ان کی بات ماننے کے تیار نہیں۔ ان کو پیاس لگی، پوچھا کہ بھائی پانی پلاؤ، پانی لایا، کہا پانی میں بہت بدبو ہے۔
لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے، اتنا صاف شفاف پانی ہے، تم کو بدبو لگ رہا ہے، کوئی کھانے کے لیے کچھ دے رہا ہے، چائے دے رہا ہے، جو دے رہا ہے، سب میں ان کو بدبو آنے لگی۔ خیر، گاؤں کا ایک بچہ اپنے دادا کو جا کر سنایا کہ دادا دادا ایک پگلا آیا ہے اور وہ ایسا 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 بول رہا ہے۔ تو وہ بوڑھا دادا نے کہا کہ اس پگلا کو لاؤ۔ بلا کر پورا ماجرا انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میرے دادا مجھے بتاتے تھے، میرے دادا کے بیٹھک ہی میں یہ سوئے تھے، اور یہ ان کا واقعہ صحیح ہے، لیکن یہ واقعہ تو 150-200 سال پہلے کا ہے، میرے دادا سنائے تھے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بتائیے 5 روپیہ سے احسان کرنے کی وجہ سے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ جنت وہ سپہ سالار گھوم کر آ گیا، اب وہ دنیا میں کوئی چیز ان کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، پاگل جیسا پھر رہے تھے۔ اس زمانے کے وہاں کے لوگ ان کو لے کر دلی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آئے کہ حضرت یہ ایک آدمی ہے، یہ ایسا ایسا بتا رہا ہے کہ جنت گھوم کے آیا۔ حضرت نے ان سے پورا ماجرا سنا اور فرمایا کہ یہ جنت کا مزہ چکھ کر آیا ہے، اب دنیا میں کہیں ان کو مزہ نہیں آئے گا، اگر ان کو دنیا میں کہیں مزہ آئے گا تو وہ مدینہ منورہ ہے، ان کے پاس بٹوا کا پیسہ ہے، ان کو مدینہ بھیج دو، بقیہ زندگی مدینہ میں ان کی گزر جائے گی، اس لیے کہ اس دنیا میں کہیں اگر جنت ہے تو وہ اللہ کے رسول کا شہر ہے۔ اسی شہر میں اللہ کے نبی کی مسجد میں ریاض الجنہ نامی ایک جگہ ہے، جنت کی پیاری، چنانچہ ان کو وہاں بھیج دیا گیا اور پوری زندگی ان کی وہیں گزری۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بتائیے احسان اللہ کو کتنا پسند ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک گندی عورت ایک کتے کو پانی پلا دی، پیاسے کتے کو، تو اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ یہ احسان اللہ کو کتنا پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ 3 نمبر چیز جو ہر جمعہ کو آپ کو خطیب سناتے ہیں وہ ایتاء ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینا۔ جتنے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہنوں کو میراث کا پورا حق دینا۔ آج افسوس کی بات ہے، ہم اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو میراث کا حق نہیں دیتے۔ اگر کوئی بہن دعویٰ کرے، مطالبہ کرے تو بھائی ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے آج سے تمہارا ہمارا رشتہ ختم، تم میرے گھر قدم مت رکھنا، تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، لے جاؤ جتنی تمہاری زمین لے کے جاؤ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کیسے یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے بھائی بہن کا، اور آپ کیسے ان کو محروم کر سکتے ہیں؟ وہ ماں باپ کے زمین میں، جائیداد میں، مال میں اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا، اور اس بیچاری کو تو آدھا دیا، آپ کو تو ڈبل دیا۔ آپ کو تو اس لیے ڈبل دیا کہ ماں باپ کے بعد آپ بہن کے لیے سہارا بنے۔ یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کا، 2 بہنوں کا جتنا حصہ ایک بھائی کا اکیلا اتنا حصہ ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ بہن کو زیادہ دیا جاتا، بھائی تو بہت کما لے گا، بیٹی کہاں جائے گی بیچاری کمانے کے لیے، لیکن اللہ نے بیٹا کو ڈبل دیا، کیونکہ بیٹا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کی پوری خبر گیری کرے، ماں باپ کے بعد وہ سہارا بن کر رہے۔ اب بھائی کہتا ہے کہ میراث کا حصہ لوگے تو رشتہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ یہ رشتہ تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ کو موت تک اس کو نبھانا ہے، آپ کو ڈبل حصہ اس لیے بھی ملا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح صلہ رحمی بھی فرض ہے۔ اور صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے
کہ ہمارے ماموں ہمارے گھر میں شادی میں آئے تھے، 1000 چمانہ لے کر گئے، تو ہم بھی ان کی شادی میں جائیں گے، 1100 چمانہ کریں گے۔ کہتے ہم جو ہے رشتہ نبھاتے ہیں، بھوج کھانے جاتے ہیں، یہ رشتہ نبھانا نہیں ہے۔ حدیث میں ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے رشتہ توڑے اس کو جوڑو، یہ ہے صلہ رحمی۔ اگر وہ آپ کے گھر میں کھانا کھا کر 2 سال پہلے 1000 دیا تھا، آپ ان کے ہاں کھانا کھا کر 1100 دے رہے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، تو بدلہ ہے، یہ مکافات ہے۔ حدیث میں اس کو بدلہ کہا گیا۔ صلہ رحمی تو وہ ہے کہ آپ کا بھائی آپ سے بات نہ کرے، پھر بھی آپ ان سے آگے بڑھ کر سلام کریں، ان سے بات کریں۔ وہ آپ پر ظلم کرے لیکن آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وہ آپ کے خوشی میں شریک نہ ہو لیکن آپ ان کے غم میں جا کر شریک رہیں، یہ اصل میں صلہ رحمی، یہ بھی فرض ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام ایک کامل مکمل مذہب ہے، اس لیے صرف نماز روزہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، تو پڑھنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ پورے دین کو سیکھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمارے لیے لڑکوں کے لیے مدارس اسلامیہ قائم کر دیے، ماشاءاللہ ہماری بچیوں کے لیے جگہ جگہ آپ کے قریب میں بنات مدرسہ اللہ نے بنا دیا۔ ہم اپنی بچیوں کو ان مدرسوں میں بھیجیں، بچوں کو مدرسے میں بھیجیں۔ جوان بوڑھے ہیں، اللہ چلتا پھرتا تبلیغ کا مدرسہ جو ہے اللہ نے بنا دیا ہے، چلہ میں نکلیں، علماء سے جو ہے معلوم کر کے ایک ایک مسئلہ پوچھ کر جو ہے سیکھیں، پورے دین پر عمل کریں گے تو جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کامل مکمل اسلام اور دین میں داخل ہونا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے جمعہ کے خطبہ میں ہر دن ہر خطیب تقریباً ہر خطبہ میں یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، اور اس آیت کا یہ ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا، دوسرا ٹکڑا اللہ موقع دیں گے کبھی تو کوئی بھی عالم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وقت بہت ہو گیا، اسی لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے مبارک مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ کے قرب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت مبارک مہمان آ رہا ہے، مہمان ہمارے دروازے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ دروازہ کھول کر استقبال کریں، رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء أمته ومن تبعهم بإحسان، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم. معزز و مکرم
دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو حضرات ابھی باہر روڈ میں یہاں وہاں کھڑے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ مسجد میں اور مسجد کے باہر کرسیاں لگی ہیں، مجلس میں آ کر تشریف رکھیں۔ ہم لوگوں کو دوسری جگہ ایک میٹنگ میں جانا ہے، شرکت کرنی ہے۔ صرف حضرت مولانا فیض المتین صاحب کے حکم کی تعمیل میں اس وعدہ کے ساتھ آنا ہوا کہ مغرب بعد متصلاً کچھ دیر دین کی باتیں کہہ کر روانہ ہو جانا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے آقا و مولا تمام نبیوں کے سردار، تمام کائنات کے سردار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب، سب سے فضیلت والے، بزرگی والے نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت اختیارات بھی دے رکھے تھے۔ آپ اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے درمیان جنت کا ٹکٹ بھی تقسیم فرمایا تھا۔ چنانچہ 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس میں آپ نے جنت کی بشارت دی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ وہ کتنے خوش نصیب صحابہ تھے جن کو جنت کا ٹکٹ اس دنیا میں مل گیا۔ چنانچہ ایک صحابی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایک صاحب نے فرمایا، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر جنتی آدمی کو چلتا پھرتا دیکھے تو وہ ان کو دیکھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ کو آپ نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو ورنہ تمہارا عمل غارت ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو ایک صحابی پریشان ہوئے، ان کی آواز بہت کڑی تھی، بلند تھی۔ وہ اپنے گھر میں غمگین بیٹھ گئے، رونے لگے کہ میری آواز تو اللہ کے رسول کی آواز پر بلند ہو جاتی ہے، اب تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایک دن 2 دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مجلس میں نہیں دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ فلاں کہاں ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان کی خبر ابھی لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے گھر پر گئے، دیکھے کہ وہ سر نیچے کر کے رو رہا ہے، غمگین ہے، بے تاب ہے، بے چین، پریشان ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے واقعہ بتایا کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کی آواز پر جو آدمی اپنی آواز بلند کرے گا وہ ہلاک برباد ہوگا، ان کا عمل غارت ہو جائے گا۔ میری آواز کڑی ہے، نبی کی آواز پر بلند ہو جاتی ہے، اس لیے میں پریشان ہوں، رو رہا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی اللہ کے نبی کو آ کر پورا واقعہ انہوں نے سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو جنتی آدمی ہیں، وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ نبی کی آواز پر ان کی آواز بلند نہ ہو، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو گستاخی میں، بے ادبی میں نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرے۔ اگر کسی کی آواز ہی کڑی ہے، آواز ہی زیادہ بلند ہے، اس لیے نبی کی آواز سے ان کی آواز بلند ہو گئی تو وہ اس کا مصداق نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے فرمایا کہ جا کر ان کو بشارت دے دو کہ تم جنتی ہو۔
چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صحابی ان کے پاس عظیم بشارت لے کر پہنچے، جنت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت اس دنیا میں دی تھی، اور بعض صحابہ کو تو آپ نے صرف جنت ہی کی نہیں، 5 اسٹار جنت کی بشارت دی تھی کہ ان کو نبی کا ہم نشینی، نبی کے قدموں میں جنت میں جگہ ملے گی۔ لیکن بعد والوں کو بھی اللہ نے کہ نبی نے محروم نہیں رکھا۔ ظاہر ہے آپ صرف صحابہ کے نبی نہیں تھے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والوں کے لیے بھی کچھ ایسے اعمال رکھے جن اعمال کے ذریعہ ان کی جنت پکی ہو سکتی ہے، جنت کا ٹکٹ بالکل پکا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو آدمی 2 بات کی گارنٹی لے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، تو ان کے لیے میں جنت کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں۔ آپ نے جنت کی گارنٹی لے لی، ضمانت لے لی ایسے آدمی کے لیے جو 2 عضو کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، زبان کو غلط استعمال نہ کرے، اور دوسرا شرمگاہ کو جو ہے غلط جگہ استعمال نہ کرے، اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کرے، حرام طریقے سے پوری نہ کرے۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے جنت کا ٹکٹ پختہ کر دیا، قیامت تک کے لیے عام اعلان کر دیا۔ جو بھی قیامت تک کے لیے یہ کام کر لے، میں ان کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پہلے ہی بتا دیں تو بہرحال ایک تو عام جنت ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ جنت کا ٹکٹ کا اعلان کیا ہے، اعلیٰ جنت کی بشارت رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے جو معمولی خدمت کر دیا کرتے تھے، کبھی جھاڑو لگا دینا، کبھی لوٹا بھر کے وضو کے لیے پانی دے دینا، کبھی مسواک لا کر دینا، استنجا گئے ہیں ڈھیلا تلاش کر کے لا کے دینا، یہ چھوٹی موٹی خدمت کر دیا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر ایک دن فرمایا، سل یا ربیعہ ما شئت، اے ربیعہ جو چاہو مانگو، جو مانگو گے وہ میں تم کو دوں گا، یعنی دلاؤں گا۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رجال لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کے بعض مخصوص بندے ایسے ہوتے ہیں زمین پر کہ وہ اگر اللہ پر کوئی ضد کر لیتے ہیں تو اللہ اس کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ تو ہمارے آقا و مولا، تمام ولیوں کے ولی، تمام نبیوں کے سردار، آپ کو تو اللہ نے اپنے خزانے کا خزانچی بنایا تھا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ کے رسول نے فرمایا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، مگر میں ہی تقسیم کرتا ہوں خزانوں کو۔ تو آپ نے ان سے فرمایا جو مانگنا ہے مانگو۔ وہ صحابی تھوڑی دیر خاموش ہو کر کہنے لگے، اسألک مجالستک فی الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے جنت کی ہم نشینی کا سوال کرتا ہوں، جنت میں آپ کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او غیر ذالک یا ربیعہ، اے ربیعہ کچھ اور مانگ لو۔ خدا کی قسم اس وقت اگر حضرت ربیعہ یہ درخواست کرتے کہ احد پہاڑ کو ہمارے لیے سونا بنا دیا جائے، اگر یہ درخواست کرتے تھے کہ ساری کائنات کا خزانہ میرے قدموں پر لا کر گرا دیا جائے، اگر یہ سوال کرتے کہ سلطنت سلیمانی مجھ کو دے دی جائے، جو مانگتے وہ ان کو مل جاتا۔
لیکن انہوں نے دنیا کے مال و متاع کی طرف نگاہ بھی نہیں کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے، بس یہ سوال ہے. آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ لو. انہوں نے کہا نہیں، ہیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بس یہی چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعنی علی ذلک بکثرۃ السجود، اگر یہی چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بہت بڑا سوال ہے. اتنی جو ہے اونچی بات کے لیے، اونچے درجے کے لیے تم کو بھی کچھ محنت کرنی پڑے گی. تم میری مدد کرو، خوب سجدے کر کے، خوب نمازیں پڑھو، خوب نوافل پڑھو، تاکہ نیکیوں کا ذخیرہ تمہارے پاس جمع رہے. حدیث میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے کے ذریعہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا خوب سجدے کرو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اب میں تمہارے لیے سفارش کروں گا تو سفارش قبول ہو جائے گی. چنانچہ اس آیت شریفہ کے شان نزول میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے دربار میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم کو بڑا سکون ملتا ہے، جب گھر جاتے ہیں تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، آپ کے دیدار اور زیارت کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، دوڑتے بھاگتے آتے ہیں، آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں تو ہم کو سکون مل جاتا ہے یا رسول اللہ. لیکن کبھی کبھی ہم کو خیال آتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، کبھی تو جدائی ہونی ہے، ہو سکتا ہے ہم ہی دنیا سے چلے جائیں یا آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، تو ہم اس جدائی کو کیسے برداشت کریں گے. اور یا رسول اللہ آج رات تو میرے ذہن میں ایک ایسی بات آ گئی کہ میں بے قرار بے چین ہو گیا، رات کی نیند اڑ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے بھائی کہ تمہاری نیند اڑ گئی، تم بے چین ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اصل زندگی تو ہماری جو ہے آخرت کی ہے، اصل زندگی تو جنت کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. یا رسول اللہ آپ کے صدقے طفیل میں اگر ہم کو جنت مل بھی جائے گی تو ہم کو تو بالکل چھوٹی موٹی جنت ملے گی، جنت کا کوئی کونا ملے گا. آپ تو 5 اسٹار جنت میں ہوں گے، مقام محمود پر فائز ہوں گے، آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا. یا رسول اللہ وہاں آپ سے ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ اور یا رسول اللہ جس جنت میں آپ کی زیارت نہیں ہوگی، آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، آپ کو ہم دیکھ نہیں سکیں گے، وہ جنت کیسی جنت ہوگی؟ اس جنت میں ہم کو کیسے لطف اور مزہ آئے گا؟ اس جنت میں ہم کو سکون کیسے ملے گا؟ جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سچے عاشق کی باتیں سن کر آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھیں بھر آئی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہونے کی کیفیت شروع ہوئی. وحی کا جب نزول ہوتا تو آپ کا چہرے انور بدل جاتا، آپ کے پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا، وہ کیفیت طاری ہو گئی. لوگ صحابہ سمجھ گئے کہ آپ پر قرآن کا نزول ہو رہا. تھوڑی دیر میں وہ کیفیت ختم ہوئی اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کا کہا مانے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگ اللہ کے خاص اور پسندیدہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور وہ بڑے اچھے دوست ہوں گے. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ رسول کا کہا کون مانتا ہے، اللہ رسول کے مطابق زندگی کون گزارتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اللہ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ مخفی نہیں ہے. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اس آیت شریفہ میں 5 اسٹار جنت کا اعلان کیا گیا ہے، صرف اس بات پر کہ یہ کام کرنا ہے کہ اللہ کا مان کر زندگی گزارنا ہے اور رسول کا مان کر زندگی گزارنا ہے. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے ارشادات ہیں.
لہذا قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور احادیث شریفہ میں اللہ کے نبی کے اقوال اعمال ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا ہے، جو اللہ کی کتاب کو اور میری سنت، میری حدیثوں کو، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ رسول کا کہا مان کر جو بھی زندگی گزارے گا، ان کو جنت میں اللہ کے نبی کی ہم نشینی حاصل ہوگی، اللہ کے رسول کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رسول کا کہا مان کر زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف اللہ نے نمازی کا حکم نہیں دیا، صرف رمضان کے روزے ہی کا حکم نہیں دیا، صرف زکوٰۃ اور حج ہی کا حکم نہیں دیا۔ قرآن و حدیث میں جہاں پر عبادات کا حکم ہے، جہاں ایمان کا حکم ہے، وہیں معاملات کا بھی حکم ہے۔ وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ، معاملہ لین دین کے بارے میں ہی سب سے بڑی آیت قرآن کریم میں، وہی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کر رہے ہیں، خاص تاکیدی نصیحت فرما رہے ہیں میراث کے بارے میں کہ بیٹیوں کو بھی ہم ترکہ دیں، عورتوں کا بھی جو حق میراث میں جو ہے وہ دیں۔ تو شریعت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، مکمل شریعت پر چلنے کا نام شریعت جو ہے، چلنے والا اللہ رسول کا کہاں ماننے والا ہے، اللہ رسول کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ اس لیے ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے، اتنا عظیم مہینہ، مہمان ہے، وہ مہمان ہمارے دروازے کے سامنے کھڑا ہے، چوکھٹ پر کھڑا ہے، بس ایک دن دو دن کے اندر وہ مہمان ہمارے اندر آنے والا ہے۔ ہم اس کا بہترین استقبال کریں۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہم کو سنوارنے کے لیے، ہم کو اڑنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، ایک رات میں آدمی عبادت کر لے تو 83 سال سے زیادہ، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ان کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آج کوئی کمپنی ڈومریا میں آ کر بیٹھ جائے اور وہ کمپنی یہ اعلان کر دے کہ کھوٹا اور لکڑی ہم سونا کے دام میں خریدیں گے، بس آج رات بھر کے لیے یہ آفر ہے، صبح سے یہ آفر ختم ہو جائے گا، تو ہم اپنے دروازوں کو، اپنی کھڑکیوں کو، اپنے چوکی اور پلنگ کو سب کو اٹھا اٹھا کر لے جا کر بیچ دیں۔ بھائی رات بھر کے لیے آفر ہے، آج کھوٹا سونا کے دام میں بک رہا ہے، اس لیے جتنی لکڑی ہے سب کو اٹھا کر لے جائیں گے، اپنے دروازوں کو توڑ دیں گے، بیڑا بانس کا دروازہ لگا لیں گے کہ آج کے بعد یہ آفر نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم، اس سے بڑا آفر کا اللہ اعلان کیے ہیں کہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے کہ اس رات میں جو ہے کھوٹا سونا کے دام میں نہیں، مٹی، سونا اور اس سے زیادہ قیمتی ہیرے جواہرات کے دام میں جو ہے ملتی ہے، کہ ایک رات اگر عبادت کر لیے تو ایک زندگی عبادت ہو گئی۔ خدا کی قسم، سائنس بہت ترقی کی، اتنا فاسٹ سواری اب تک دنیا میں نہیں آئی ہے کہ ایک رات میں 83 سال کی مسافت طے ہو جائے، 1000 مہینوں کی مسافت طے ہو جائے۔ کتنی قیمتی اللہ نے رات دی ہے۔ اس کے روزوں میں، اس کے تراویح میں، اس مہینے میں قرآن پڑھنے پر، اس مہینے میں ہم جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہمارے آقا و مولا نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اسی مہینے کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے بھی سحری افطار کا خیال کیا جائے، پڑوسی کے گھر میں جو ہے افطار سحری ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے یا نہیں، اس پر بھی نگاہ رکھی جائے۔ تو یہ بھی کرنا ہے، عبادات کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، صرف نماز میں فرما بردار نہیں
مسجد میں تو ہم مسلمان رہیں، شادی کے پنڈال میں ہم نعوذ باللہ یہودی بن جائیں، نصرانی بن جائیں، بازار میں جا کر ہم غیر مسلم بن جائیں کہ جب تک سر میں ٹوپی ہے تو حاجی صاحب اور جیب میں ٹوپی ڈال دی ہے تو پاجی صاحب، یہ سب باتیں وہاں نہیں چلے گی۔ اللہ کے یہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک معاملے کا ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا، اس لیے ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم اگر شادی دلائیں تو ہم سوچیں کہ ہم شادی میں جو خرچہ کریں گے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے جو مال ہم کو دیا ہے اس کے بارے میں دو سوال ہوگا قیامت کے دن، یہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ اگر حرام طریقے سے ہم کمائیں، بیٹی کے نام پر LIC کھول کر رکھے ہیں اور پھر جو ہے بیٹی کو دہیج دے رہے ہیں اسی سود کے پیسے سے، تو دونوں سوال ہوگا کہ تمہارے کمانے کا بھی طریقہ غلط تھا اور دینا بھی غلط تھا، کمانا بھی حرام اور جس طرح تم نے دیا یہ بھی حرام۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم یہ سوچیں کہ ہم جو پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اس لیے اس کو اللہ کے طریقے کے مطابق خرچ کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس حلال مال ہے تو ہم کریں بہت بہترین ولیمہ، غربا، مساکین، علماء، مالدار، رشتہ دار سب کو کھلائیں، جتنا اللہ نے وسعت دی ہے لمبا ولیمہ کریں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اگر ولیمہ کریں گے تو اس کھلانے میں ثواب ملے گا، کھانے والے کو بھی ثواب ملے گا، مگر کم بخت شیطان نے تو ہم کو کہیں نہیں چھوڑا، جو سنت والا کام ہے اس میں نیوتا لگا دیا، چمانا لگا دیا، اب وہ کھلانا سنت نہیں ہے، ایسی دعوت قبول کرنا بھی سنت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے ایک طرح کا قرض ہے، بوجھ ہے، اور یہ بہت گھٹیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی کو بلا کر آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور دروازے پر جو ہے کاپی لے کر، وہ کاپی نہیں ہے وہ ڈنڈا ہے، کوئی نکل نہیں سکتا ہے، اور وہاں لالچ کے لیے سونپ، الائچی، مصری کے ٹکڑے بھی رکھ دیے کہ آؤ شکار میں اور دے کے جاؤ پیسے، اور ہم بھی بیوقوف ہیں، کھاتے ہیں 50 کے، دے کے جاتے ہیں 500 کے، اس سے تو بہتر تھا بہترین ہوٹل میں کھانا کھا لیتے۔ تو یہ لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تو مدد ہے، تعاون ہے، کتنی بڑی حماقت کی بات ہے، 1 لاکھ روپے کا پنڈال سجانے والے کا ہم تعاون کر رہے ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے مٹی بیچ کر، زمین بیچ کر پیسے لاؤ تب آپریشن کریں گے۔ کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ان بیماروں کو بھی کبھی جا کر ہم تعاون کریں، وہاں بھی جا کر ایک لفافہ دے کر آئیں، کیونکہ وہاں کے لفافہ کو تو کوئی دیکھنے نہیں جائے گا، یہاں جو کچھ دیں گے وہ کاپی میں لکھا رہے گا۔ بہت مرتبہ بیٹھتے ہیں کرسی پر، ایک نگاہ دیکھتے ہیں کاپی پر، کون کتنا دیا ہے، اچھا 200 300 ہی کا ہے تو چلو 500 دے کے بڑا آدمی بن جائیں گے، نہیں 500 1000 دیا ہے تو کہا آپ تو بڑا آدمی بننے کے لیے 2000 دینا پڑے گا۔ خدا کی قسم یہ تعاون نہیں ہے، یہ مدد نہیں ہے، یہ تو ایک رسم و رواج کی وجہ سے ہم بن گئے ہیں۔ بہت سارے غریب لوگ پناہ مانگتے ہیں، زمینیں بندک رکھ کر دعوتیں ادا کرتے ہیں، نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، اور جائیں گے تو کیسے جائیں گے، کھانے کے گھر میں پیسے نہیں ہیں، شادی میں جانے کے لیے ہمارے کپڑے بھی الگ ہو گئے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی بے حیائی کی انتہا نہیں رہتی ہے، اور وہاں کا لین دین کا جو بوجھ ہے وہ بوجھ ہر آدمی برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ آج ایسی مثالیں ہیں جو ہے سونا بندک دے کر، زیور بندک دے کر، زمین بندک دے کر، شادی دلانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، شادی کی دعوت ادا کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے سماج کو اتنا کٹھن بنا دیا ہے، اور پڑھتے ہیں امام صاحب النکاح من سنتی کہ نکاح اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ خدا کی قسم یہ جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے یہ طریقہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کی سنت ہے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کی
کا طریقہ تو یہ تھا، بخاری شریف میں واقعہ ہے، مہاجر صحابی مکہ سے بے گھر ہو گئے، جو ہے مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے خالی ہاتھ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ میں آ کر کاروبار کیے، کچھ پیسے جمع ہو گئے، شادی ہو گئی، اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، شادی ہو گئی، اللہ کے نبی کو بھی خبر نہیں، بہت دن بعد پتہ چلا۔ جابر شادی کر لیے کہ ہاں یا رسول اللہ شادی کر لیا، کن سے کیے؟ کنواری سے یا بڑھیا سے؟ یا رسول اللہ بڑھیا سے کیا۔ آپ نے فرمایا کنواری سے کرتے، تم جوان ہو؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں جوان جوان بہنیں ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا بھی پہلے انتقال ہو گیا، اس لیے عمر دراز بیوی لایا ہوں تاکہ میری بہنوں کی تربیت کرے۔ آپ نے شاباشی دی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ جابر نکاح کر لیے، مجھے خبر بھی نہیں دیے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں اکیلے اکیلے شادی کر لیے، جو ہے بہت مرتبہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہم کو بھی ایسا کہا گیا، ہم تو اپنے دوستوں سے کہتے تھے کہ آپ لوگ دو مل کر کریں گے کیا؟ شادی تو اکیلے ہی کی جاتی ہے بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گورو اور بکری ہے کہ دو آدمی مل کے خرید لیے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ بھی اہتمام نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی سے دعا کرا لیں، اللہ کے نبی سے نکاح پڑھا لیں۔ خدا کی قسم، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اگر نکاح ہو اور مسجد کے مؤذن صاحب منشی جی نکاح پڑھائیں، اس میں زیادہ برکت ہوگی، اور سنت کے خلاف نکاح ہو تو حرم کے امام بھی آ کر نکاح پڑھائیں، رو رو کر جو دعائیں کر دیں برکت کی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم جو ہے ولیمہ مسنون ہے، اس کو مسنون طریقے پر ادا کریں، جو ہماری وسعت میں ہے اتنا ہم ولیمہ کریں، نہ قرضہ لیں، نہ زمین بندھک میں دیں، نہ زمین بیچیں، نہ جو سونا بیچیں۔ آج ہم جانتے ہیں دنیا کا زمانہ کا حال یہ ہو گیا کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کے ساتھ رشتہ داری ہے لوگوں کی۔ مال الناس الی من عنده مال اذا فات المال فلا خل ولا خال۔ مال والوں کے پاس لوگ مائل ہوتے ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے نہ وہ ماموں ہے نہ خالو ہے۔ یہ حالات ہیں، پھر بھی ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں، زمینیں بیچ کر لوگوں کو کھلاتے ہیں اپنی ناموری کے لیے، زمینیں بیچ کر اڑاتے ہیں جو ہے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے۔ کل لاچار اور مجبور ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو وہی رشتہ دار جو کھا کر گئے ہیں وہ کبھی پوچھنے بھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، شادی بیاہ میں بھی ہم سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق شادی دلائیں۔ دہیز کا اسلام میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو چند سامان دیا تھا، وہ اس لیے کہ حضرت علی آپ کی پرورش میں تھے، حضرت علی کا گھر بسانا آپ کی ذمہ داری تھا، تو اس لیے آپ نے دے دیا تھا۔ اس میں نہ کوئی ناموری تھی، نہ کوئی لین دین کا مطالبہ تھا۔ آج کتنی ہماری بچیاں جو دان دہیز کی لعنت کی وجہ سے شادی کے بعد بھی سہاگ اور محبت اور سکون کی زندگی ان کو نہیں ملتی۔ خدا کی قسم، ایسے ایسے ظالم دنیا میں ہیں کہ اس بچی پر صرف اس لیے ظلم ہوتا ہے، ساس ننند ان کو جو ہے تانا اس لیے دیتی ہے کہ ان کو دان دہیز ان کے من کے مطابق نہیں ملا۔ بتائیے، ایک آدمی اپنی بچی کو 18 سال 20 سال تک کھلا پلا کر پرورش کر کے جب وہ طاقتور بنی، صحت مند ہوئی اور جو ہے کام کاج کے لائق ہوئی، وہ اپنی بچی کو اتنے دنوں تک جو ہے خرچ کر کے آپ کے حوالے کر دی۔ اب وہ آپ کے گھر میں آ کر جھاڑو بھی دے رہی ہے، کپڑے بھی دھل رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، شوہر کی بھی خدمت کر رہی ہے، ساس سسر کا بھی خیال رکھ رہی ہے۔ یہ کتنے بڑی محسنہ ہے، لیکن اس معصوم پر جو اپنے تمام رشتہ داروں کو سلام کر کے خیرآباد کر کے آپ کے گھر میں آئی ہے، ان کو تو پیار دینا چاہیے، محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے وہ جگہ اجنبی نہ ہو۔ لیکن صرف اگر دان دہیز کم ہو، ساس الگ تانا دیتی ہے، ننند الگ تانا دیتی ہے،
خدا کی قسم ایسی ایسے ظالموں کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا اور ان کے تانوں کا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بڑا نمازی، بڑا روزے دار، بہت دان خیرات کرنے والا حاجی صاحب لائے جائیں گے، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، انبار ہوگا، نیکیوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی آ کر کہے گا کہ اے اللہ انہوں نے ہمارا حق دبا لیا تھا، کوئی کہے گا مجھے گالی دیا تھا، کوئی کہے گا مجھے تانا دیا تھا، کوئی کہے گا مجھے تکلیف پہنچایا تھا۔ ایک ایک حق والے کو ان کی نیکیوں سے حق ادا کیا جائے۔ وہاں روپیہ پیسہ نہیں چلے گا۔ تو اس دنیا کا حال یہ ہے، نیپال چلے جائیے تو انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا ہے، بنگلہ دیش چلے جائیے تو انڈیا کا پیسہ نہیں چلے گا۔ خالی بارڈر پار کر کے پیسہ نہیں چلتا ہے تو آخرت میں یہاں کا روپیہ پیسہ کہاں چلے گا؟ ہر ملک کی الگ الگ کرنسی ہوتی ہے، ہر ملک کا الگ الگ پیسہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں سکہ رائج الوقت جو ہے اجر و ثواب ہوگا۔ ان گالیوں کا، تانوں کا، کسی کو پر دباؤ ڈال کر ان سے پیسے لینے کا، دہیز لینے کا، ایک ایک چیز کا بدلہ دینا پڑے گا۔ ان کے پاس ہوگا نہیں تو ان کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائے گی، سب نیکیاں ختم ہو جائے گی، حق والے باقی رہ جائیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ ہمارا حق یہ دبایا ہے انہوں نے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ان کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہے، اب ایک کام کرو، تم اپنے گناہوں کو ان پر لاد دو۔ چنانچہ وہ اپنے گناہوں کو ان پر لاد دیں گے۔ جو آدمی نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، اب وہ گناہوں کا انبار اور ڈھیر کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے۔ اس لیے یہ نہ سوچئے کہ آج ہمارا یہ گھر ہے، ہماری جمعیت ہے، یہ لڑکی تو بے سہارا ہے، وہ کیا بولے گی، جو چاہے بول دے، جو چاہے تانا دیں، جو ہے ان کے گھر والوں کو جس طرح چاہے دبا دیں، ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، من یطع اللہ والرسول میں اللہ رسول کا کہا ماننے میں صرف عبادت ہی نہیں ہے، لین دین، کسی کا مال ہم نہ دبائیں، ہم کہیں غلط جگہ مال خرچ نہ کریں، دونوں کا سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کا پاؤں اللہ کے سامنے سے ہلنے بھی نہیں پائے گا یہاں تک کہ ان سے پوچھ لیا جائے 5 چیزوں کے بارے میں۔ جب تک نہیں پوچھا جائے گا 5 چیزوں کے بارے میں، وہ جواب نہیں دے گا، وہ ہل بھی نہیں پائے گا۔ ایک تو تم نے اپنی زندگی کہاں گنوائی ہے، دوسرا سوال خاص طور سے جوانی تم نے کہاں بتائی، تیسرا سوال تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ دونوں سوال ہو۔ مال کمانے کا طریقہ، آج افسوس کی بات ہے، دیندار ہیں، مولانا صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، کلیم کر رہے ہیں الحمدللہ 1.5 لاکھ چمانا ہو گیا، بہت فائدہ میں رہے، 2 گورو لیے تھے 80,000 میں، اور سب ملا جلا کے 1 لاکھ کا خرچہ 1.5 لاکھ آ گیا، 50,000 نفع میں رہا۔ خدا کی قسم، جس طرح سور کھانا حرام ہے، چاہے وہ حاجی ہو، مفتی ہو، محدث ہو، دنیا کے کسی دارالفتہ سے فتویٰ منگا لیجئے، جس طرح سور کھانا حرام ہے، اسی طرح سے کسی کے پیسے کو غلط طریقے سے لینا حرام ہے، چمانا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح سے۔ ہاں، مدد ہمارے پرکھوں نے جو شروع کیا تھا وہ اچھا طریقہ تھا۔ ہمارے کوئی دوست ہیں، ان کے گھر میں شادی ہوئی، ہم 1-3 گڑ چپ چاپ پہنچا دیے، بیچارہ وہ ضرورت مند ہے، کسی کو معلوم نہیں، 10,000 روپے ان کے جیب میں ڈال دی، کیجئے خرچہ۔ یہ صحیح ہے، یہ تعاون ہے، یہ مدد ہے، لیکن وہ جو لکھا جاتا ہے سب کے سامنے وہ تعاون نہیں ہے، اس کو نیوتا کہتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں چمانا کہتے ہیں، اس کو کوئی مدد نہیں کہتے۔ اگر کوئی چمانا دینے والا کہے اچھا مدد بھی لے رہے ہیں تو غصہ ہو جائے گا، ہاں کیا مدد کر رہے ہیں، معلوم ہوا وہ مدد نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علم والے شیاطین جو ہے اس کو مدد کہتے ہیں، وہ گمراہی پھیلانے والے ہیں۔ اس کو مدد کہنا اس سے بڑا گناہ ہے جتنا لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ یہ گویا کہ شراب کو اب شربت کر کے حلال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک حرام کو کرنا اور ایک حرام کو حلال کر کے پھر کرنا،
دونوں میں فرق ہے۔ اگر ایک آدمی ایک گناہ کا کام کو گناہ سمجھ کر رہا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور اس کو کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی حرام کا انکار کر کے اس کو جو ہے کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم اللہ سے صرف ڈریں، اللہ کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے یہاں ہم کو خوش رہنا ہے، اللہ کو خوش رکھنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ بات نکالیں۔ یہ تمام بیماریوں کی جڑ یہی ہے۔ ہم بھی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں، بس ایک ہی بات، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی جو ہے 2 صاحبزادی کا نکاح کرا دیے اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ میری ناک باقی ہے، ناک کٹی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ناک کٹ گئی، ان کے بعض رشتہ داروں کے زکریا نے ناک کاٹ دیا، تو حضرت نے فرمایا میری ناک تو بالکل صحیح سالم ہے، کٹی نہیں۔ اسی لیے ہم اللہ راضی ہیں یا نہیں، اللہ خوش ہیں کہ نہیں یہ کہیں۔ بہت سارے لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ چمانا نہیں لینے سے پہلے کوئی آئے گا ہی نہیں دعوت کھانے کا، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر نہیں آئے گا تو نہ آئے، ہم دعوت دیں گے کسی کو، یہ سنت ہے۔ اب ان کے لیے بھی سنت ہے وہ آ کے کھا کے جائے، نہیں کھانے آئے گا الحمدللہ ہر 10 کلومیٹر میں مدرسے تو ہی مدرسے میں پہنچا دیجیے، مہمان رسول کھا لیں گے۔ تو اسی لیے یہ سب بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ خوب جانتے ہیں کہ یہ سب ہمارے بہانے ہیں یا صحیح صورتحال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان لعنتوں سے بچیں جس کی وجہ سے ہماری قوم کی بچیاں 30 سال 35 سال کی عمر میں پہنچ جاتی ہیں۔ غریب لوگ اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر پاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا لمبا دہیز بیچارہ کہاں سے انتظام کرے گا۔ اور وہ ظالم لڑکے جو ہے طرح طرح سے مطالبہ کرتے ہیں۔ کچھ بہت چالاک فقیر ہوتے ہیں، وہ جو ہے کہتے ہیں کوئی لین دین کی بات نہیں ہے، بس جو سماج میں چل رہا ہو تو دینا ہی پڑے گا۔ ارے ایک طرف کہتے ہم کو کوئی لین دین نہیں ہے، یہ تو اور خناس لوگ ہیں، وہ بالکل جو ہے ان کے دلوں میں خباثت بھری ہوئی ہے کہ جو چل رہا ہے وہ جو ہے دینا پڑے گا۔ کیوں؟ چلائے تو ہیں ہم، ہمارے دادا کے زمانے میں تو نہیں چلتا تھا، تو آج ہم چلا رہے ہیں تو چل رہا ہے، ہم چلانا بند کر دیں تو بند ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ان چیزوں پر ہم اپنا کنٹرول کریں، یہ نیک کی کام ہے، اللہ رسول کی اطاعت ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری سماج ترقی کرے گی۔ آج دیکھیے اور دیکھتے ہی رہیے، خالی 20 سال زیادہ نہیں، یہ سرجا پوری اسی میں برباد ہو جائے گا، اور ہمارے بھاٹیا بھائی جو ہیں انشاءاللہ دیکھیے گا 20 سال میں وہ اس علاقے کے بہترین لوگ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے یہاں اس طرح کے خرافات نہیں ہیں۔ بتاشا 1 کلو بتاشا میں پوری شادی ہو جاتی ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ اس لیے ان کے یہاں برکتیں ہیں۔ پہلے تو الزام لگاتے تھے کہ یہ لوگ ڈکیتی کر کے پیسے والے بن رہے ہیں، اب تو الحمدللہ یہ الزام بھی نہیں لگا سکتے، وہ محنت کر کے بنتے ہیں، اور ان کے اخراجات جو ہے غیر واجبی اور ناجائز اخراجات ان کے پاس نہیں۔ یہ اصل وجہ ہے، ہمارے پاس ناجائز اخراجات بہت ہیں، شادی بیاہ ہم کو برباد کر کے رکھا ہے۔ اس لیے ہم ان چیزوں پر کنٹرول کریں، جو ہے مسنون طریقے سے شادی کریں، چنا موڑی سے ولیمہ کریں اگر اللہ نے وسعت نہیں دی ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ نے ایسا بھی ولیمہ کیا کہ صحابہ سے فرمایا کہ جن کے پاس جو ہے دسترخوان میں لا کے ڈالو، سب نے ڈالا کہ چلو بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، یہی ولیمہ۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم نے آج دوستوں نے اعلان کر دیا یار ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں بکری ذبح کروں، کھانا پکواؤں، آج سب لوگ اپنا اپنا ٹفن میرے گھر میں لے کے آؤ اور ایک ساتھ بیٹھ کے کھا لیں گے۔ یہ بھی ایک ولیمہ ہے، اور یہ سنت ولیمہ ہے، اللہ کے نبی کا اکثر ولیمہ اسی طرح کا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم ولیمہ مسنون طریقے پر کریں، دہیز کی لعنتوں سے بچیں، اور اپنی بچی کو آدمی نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ اگر صلہ رحمی کے لیے دیں گے
زندگی بھر بیٹی داماد کو دیتے رہیں گے تو ہمیشہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ صلہ رحمی یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے دیا۔ آدمی اپنی اولاد کو نہ دے تو کس کو دے گا؟ دینا منع نہیں ہے لیکن دکھانا منع ہے، دینا منع نہیں ہے، طریقہ سے دینا ہے، ناجائز طریقہ اپنانا نہیں ہے۔ اسی طرح مہر یہ تو نکاح میں واجبی حق ہے عورت کا، لیکن اس سے ہم غافل ہیں۔ ہم مہر ادا کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مہر باندھا اس لیے جاتا ہے کہ طلاق نہ دے۔ بتائیے، جس نکاح کے وقت ہی طلاق کی نحوست ذہن میں رہے گی اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ مہر اس لیے نہیں ہے کہ طلاق نہ دے، مہر عورت کی ایک عزت افزائی ہے، اسی لیے مہر تو واجب ہے مرد پر، لیکن ہم مہر ادا نہیں کر سکتے۔ بیوی مر جاتی ہے تو لاش کے سامنے جا کے معافی مانگتے ہیں، مرد مر جائے تو اس لاش سے جا کے معافی مانگتے ہیں، ان کو معاف کرواتے ہیں بیوی سے، اس سے معاف بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ وسعت دے، ہم مہر نقد ادا کریں، نہیں تو اس کو دین سمجھیں، جتنی جلدی ہو سکے ادا کریں۔ نکاح میں تو جو ایجاب قبول یہ فرض ہے، گواہوں کا ہونا شرط ہے، مہر کا ہونا واجب ہے، باقی کوئی چیز اور ضروری نہیں۔ وسعت ہے تو ولیمہ کر دیجئے، باقی سب رسم و رواج ہے۔ جس طرح سے ناجائز حرام کاموں سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، چاہے وہ ناجائز نہ ہو مگر وہ رسم بن جائے تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ رسم و رواج کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی کا سچا عاشق بنائے۔ اللہ نے اسی لیے من یطع اللہ ورسول، جو بھی اللہ رسول کا کہا مان کر زندگی گزارے گا ان کے لیے اللہ کا اعلان ہے کہ ان کو 5 اسٹار جنت دیں گے۔ نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں رکھیں گے۔ ان کا عمل اتنا نہیں ہوگا لیکن ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ وکفی باللہ علیما، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون اللہ رسول کا ماننے والا ہے۔ اللہ رسول کا ماننے والا صرف مسجد ہی میں ہے، اللہ رسول کا ماننے والا صرف جنازہ ہی میں ہے، یا اللہ رسول کا ماننے والا عید، بقرعید اور شادی کے پنڈال میں بھی ہے۔ یہ اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح شریعت پر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مبارک مہینہ اور یہ عظیم مہمان ہمارے چوکھٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، کوئی ٹھکانے نہیں، ہو سکتا ہے 24 گھنٹہ بھی نہ گزرے اور یہ مہمان ہمارے گھر میں داخل ہو جائے۔ اس لیے اس مہمان کا ہم استقبال کریں، اس کی قدر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مہمان کیا صحیح اکرام کی ہمیں توفیق دے، صحیح استقبال کی توفیق دے، اس مہمان کو وصول کرنے کی توفیق دے۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ سے عمر نہیں مانگے ہیں کہ اللہ میری زندگی بڑھا دیجئے، مکہ فتح ہونا باقی ہے اس لیے تھوڑا سا 10 سال عمر بڑھ جائے، مکہ فتح ہو جائے، یہ دعا آپ نے کبھی نہیں کی۔ حسن حسین جو ہے میرے نواسے ہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے جنت کے پھول ہیں، ان کی شادی کرا دوں کم سے کم۔ آپ نے کبھی یہ عمر کی درازگی کی دعا نہیں کی، لیکن رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا 2 مہینے پہلے سے آپ دعا کرتے، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہماری زندگی میں برکت دے دے، رمضان کا مہینہ ہم کو ملا دے، مرنا ہی ہو تو جو رمضان بعد مرو، رمضان کا جو ہے مبارک مہینہ ہم کو مل جائے، تاکہ اس میں جو اللہ کے بڑے بڑے آفر ہیں اور بہت زیادہ ترقی کا اللہ نے ہمارے لیے سامان رکھا ہے، اس کو ہم حاصل کرنے والے بنیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کی قدر کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، تراویح باجماعت کا پورے مہینہ میں اہتمام کریں، ذکر و اذکار تسبیح کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہمارے لیے خیر کا، برکت کا، اللہ کے قرب کا، رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔